اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی آپ بہت زیادہ مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں ہمارے لیے آپ کی طرف سے کوئی واضح حکم کرنے یا نہ کرنے کا نہ ہو تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں دین کی سمجھ رکھنے والوں اور عبادت گزاروں سے مشورہ کر لیا کرو اور کسی کی انفرادی رائے پر فیصلہ نہ کرنا۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور ان سے اہم کاموں میں مشورہ کرتے رہا کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اللہ نے اس کو میری امت کے لیے رحمت کی چیز بنا دیا ہے، چنانچہ میری امت میں جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ سیدھی راہ پر رہتا ہے، اور میری امت میں جو شخص مشورہ نہیں کرتا وہ پریشان ہی رہتا ہے۔ بہقی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا دینا ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جن میں رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں پہرا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، سامنے اس گھاٹی کی طرف چلے جاؤ اور اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ جاؤ، وہاں پہرا دینا اور خوب چوکنا ہو کر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے آج رات ہم دشمن کے دھوکے میں آ جائیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کی جگہ پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں اپنے سوار کا کچھ پتہ لگا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو ان کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر نماز فجر کی اقامت ہوئی۔ نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ گھاٹی کی طرف رہی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما کر سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارا سوار آ گیا۔ ہم لوگوں نے گھاٹی کے پیڑوں کے درمیان دیکھا شروع کیا تو حضرت انس بن ابی مرثد آ رہے تھے، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا کہ میں یہاں سے چلا اور چلتے چلتے اس گھاٹی کی سب سے اونچی جگہ پہنچ گیا جہاں جانے کا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ میں رات بھر وہاں پہرا دیتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دونوں گھاٹیوں پر چڑھ کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم رات کو کسی وقت اپنی سواری سے نیچے اترے؟ انہوں نے کہا، نہیں، صرف نماز پڑھنے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آج رات پہرا دے کر اللہ کے فضل سے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے، لہٰذا پہرے کے اس عمل کے بعد اگر تم کوئی بھی نفلی عمل نہ کرو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت ابن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے جنازے کے لیے تشریف باہر لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میں سے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر میں مٹی بھی ڈالی۔ اس کے بعد میت کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے ساتھیوں کا تو گمان یہ ہے کہ تم جہنمی ہو
اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، تم سے لوگوں کے برے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ بیہقی۔ حضرت سعید بن جبحان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نام کے بارے میں پوچھا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اپنے نام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ نام سفینہ رکھا۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ان کا سامان ان پر بھاری ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ میں نے بچھا دی۔ آپ نے اس چادر میں صحابہ کا سامان باندھ کر میرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا، اسے اٹھا لو، تم تو سفینہ ہو، یعنی تم تو کشتی ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میں 1 یا 2 یا تو کیا 5 یا 6 اونٹوں کا بوجھ اٹھا لیتا تو وہ مجھ پر بھاری نہ ہوتا۔ حلیہ اصابہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت احمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک وادی یا نہر پر ہم لوگوں کا گزر ہوا تو میں لوگوں کو وادی یا نہر پار کرانے لگا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو آج سفینہ بن گئے ہو۔ اصابہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری یہ حالت تھی کہ ہم میں سے ہر 3 آدمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے شریک سفر تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے کی باری آتی تو حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹ پر ہی بیٹھے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں اجر و ثواب کا تم سے کم محتاج نہیں ہوں۔ شرح السنہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر میں جماعت کا ذمہ دار ان کا خادم ہے۔ جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں میں آگے بڑھ گیا تو اس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یعنی سب سے زیادہ بڑا عمل شہادت ہے، اس کے بعد خدمت ہے۔ بیہقی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ مل کر چلنا رحمت ہے اور جماعت سے الگ ہونا عذاب ہے۔ مسند احمد، بزار، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے میں ان دینی اور دنیاوی نقصانوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو کوئی سوار رات میں تنہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب سفر کرو تو رات کو بھی ضرور کچھ سفر کر لیا کرو، کیونکہ رات کے وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی سفر کے لیے گھر سے نکلو تو محض دن کے چلنے پر قناعت نہ کرو، بلکہ تھوڑا سا رات کے وقت بھی چلا کرو، کیونکہ رات کے وقت دن جیسی رکاوٹیں نہیں ہوتی تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دیے جانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار ایک شیطان ہے، 2 سوار 2 شیطان ہیں اور 3 سوار جماعت ہیں۔ ترمذی۔ فائدہ: حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے، مطلب یہ ہے کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا 2 سفر کرنے والے ہوں، شیطان ان کو بڑی آسانی سے برائی میں مبتلا کر سکتا ہے،
اس بات کا واضح کرنے کے لیے تنہا سفر کرنے والا یا 2 سفر کرنے والوں کو شیطان فرمایا، اس لیے سفر میں کم سے کم 3 آدمی ہونے چاہیے تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں اور نماز باجماعت ادا کرنے اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان 1-2 کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جب 3 ہوں تو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کرتا۔ بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 شخص سے 2 بہتر ہیں، 2 سے 3 بہتر ہیں اور 3 سے 4 بہتر ہیں، لہٰذا تم جماعت کے ساتھ رہنے کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ میری امت کی ہدایت پر ہی جمع کریں گے، یعنی ساری امت گمراہی پر کبھی مجتمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا جماعت کے ساتھ رہنے والا گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ مسند احمد۔ حضرت ارفزہ بن شریح اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی خاص مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو جاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اسے اکساتا رہتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تواضع، دوسروں کی مدد اور خبرگیری کے لیے قافلہ سے پیچھے چلا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کی سواریوں کو ہاکا کرتے اور جو شخص پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور ان قافلہ والوں کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ ابو داؤد۔ پچھلی حدیث نسائی سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 3 شخص سفر میں نکلیں تو اپنے میں سے کسی کو ایک کو امیر بنا لیں، جب 3 شخص سفر میں نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے 2 چچا زاد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ان علاقوں کا والی بنایا ہے، ان میں سے کسی علاقے کا ہمیں امیر مقرر فرما دیجیے۔ دوسرے شخص نے بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم ان امور میں کسی بھی ایسے شخص کو ذمہ دار نہیں بناتے جو ذمہ داری کا سوال کرے یا اس کا خواہش مند ہو۔ مسلم شریف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا اور امیر کی امارت کو حقیر جانا تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ کے یہاں اس کا کوئی رتبہ نہیں ہوگا، یعنی اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ ہر نگراں سے اس کی ذمہ داری میں دی گئی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا، یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا یا نہیں کیا۔ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سب ذمہ دار ہو، تم میں سے ہر ایک سے اس کی اپنی رعیت یعنی ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم ذمہ دار ہے، اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت پر اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ داری ہے، اس سے اس کے گھر میں رہنے والے بچے وغیرہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ملازم اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے مالک کے مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے باپ کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ جس کو بھی کسی رعیت کا نگراں بناتے ہیں، خواہ رعیت تھوڑی ہی ہو یا زیادہ ہو، تو اللہ اسے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے کہ اس نے ان میں اللہ کے حکموں کو قائم کیا تھا یا برباد کیا تھا، یہاں تک کہ خاص طور پر اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھیں گے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے طور پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں کہ تم امارت کی ذمہ داری کو پورا نہ کر پاؤ گے، اور میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم 2 آدمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا اور کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جو ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تمہاری طرح کمزور ہوتا تو 2 پر بھی کبھی امیر نہ بنتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے امیر کیوں نہیں بناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا، ابو ذر، تم کمزور ہو، اور یہ عمارت ایک امانت ہے کہ جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق ہیں، اور یہ عمارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی، لیکن جس شخص نے اس عمارت کو صحیح طریقے سے لیا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا تو پھر یہ عمارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہیں ہوگی۔ مسلم شریف۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن بن سمرہ، عمارت کو طلب نہ کرو، اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد اور رہنمائی نہیں ہوگی، اور اگر تمہاری طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہ تم امیر بننے کی حرص کرو گے، حالانکہ عمارت تمہارے لیے ندامت کا ذریعہ ہوگی۔ عمارت کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کی ابتدا میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، اور جب دودھ چھڑانے لگتی ہے تو بہت بری لگنے لگتی ہے۔ بخاری۔ فائدہ: حدیث شریف کے آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب عمارت کسی کو ملتی ہے تو اچھی لگتی ہے، جیسے بچے کو دودھ پلانے والی اچھی لگتی ہے، اور جب عمارت ہاتھ سے جاتی ہے تو یہ بہت برا لگتا ہے، جیسا دودھ چھوڑنا بچے کو بہت برا لگتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس عمارت کا حقیقت بتاؤں۔ میں نے بلند آواز سے 3 مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا پہلا مرحلہ ملامت ہے، دوسرا مرحلہ ندامت ہے، تیسرا مرحلہ قیامت کے دن عذاب ہے۔ البتہ جس شخص نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا، لیکن آدمی اپنے قریبی رشتہ دار وغیرہ کے معاملوں میں عدل و انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی باوجود عدل و انصاف کو چاہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کر عدل و انصاف نہیں کر پاتا اور رشتہ داروں کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ بزار، طبرانی، مجمع الزوائد۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو شخص امیر بنتا ہے اس کو ہر طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس کے بعد وہ لوگوں کی اس ملامت سے پریشان ہو کر ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی حساب کی سختی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بنایا جبکہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا شخص ہو تو اس نے اللہ سے خیانت کی اور ان کے رسول سے خیانت کی اور ایمان والوں سے خیانت کی۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ: اگر افضل کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنانے میں کوئی دینی مصلحت ہو تو پھر اس وعید میں داخل نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک وفد بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب زیادہ افضل نہیں ہے لیکن بھوک اور پیاس پر زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ مسند احمد۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو امیر مسلمانوں کے معاملے کا ذمہ دار بن کر مسلمانوں کی خیر خواہی میں کوشش نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسلم شریف۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے اور اسی حالت پر اس کی موت آ جائے تو اللہ جنت کو اس پر حرام کر دیں گے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا اور وہ مسلمانوں کے حالات، ضروریات اور ان کی تنگ دستی سے منہ پھیرے، یعنی ان کی ضرورت کو پورا نہ کرے اور نہ ان کی تنگ دستی کے دور کرنے کی کوشش کرے، تو قیامت کے دن اللہ اس کے حالات، ضروریات اور تنگ دستی سے منہ پھیر لیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کی ضرورت اور پریشانی کو دور نہیں فرمائیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 یا 10 سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہ کرے تو قیامت کے دن بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا آئے گا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ حوازن کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا، لیکن حضرت بشر نہیں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جسے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دیا ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اصابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امیر چاہے 10 آدمیوں کا ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا، یہاں تک کہ اس کو طوق سے اس کا عدل چھڑوائے گا اور یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ بزار، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کچھ امیر ایسے ہوں گے جو فساد اور بگاڑ کریں گے، لیکن اللہ ان کے ذریعے جو اصلاح فرمائیں گے وہ اصلاح ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوگی، لہٰذا ان امیروں میں سے جو امیر اللہ کی فرمانبرداری والے کام کرے گا تو اسے اجر ملے گا اور اس پر تمہارے لیے شکر کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح ان امیروں میں جو امیر اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا اور تمہیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔ بہقی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو میری امت کے دینی اور دنیاوی معاملوں میں سے کسی بھی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے تو آپ بھی اس شخص کو مشقت میں ڈالیے، اور جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملے کا ذمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے آپ بھی اس شخص کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیے۔ مسلم شریف۔ حضرت زبیر بن نفیر، حضرت کثیر بن مرہ، حضرت عمر بن اسود، حضرت مقدام بن مادی قرب اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہم یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
امیر جب لوگوں میں شک و شبہ کی بات ڈھونڈتا ہے تو لوگوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جب امیر لوگوں پر اعتماد کے بجائے ان کے عیب تلاش کرنے لگے اور ان پر بدگمانی کرنے لگے تو وہ خود ہی لوگوں میں فساد اور انتشار کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے امیر کو چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور ان کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ بذل المجہود۔ حضرت ام الحسین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر کسی کان ناک کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنایا جائے تو تمہیں اللہ کی کتاب کے ذریعے یعنی اللہ کے حکم کے مطابق چلائے تو اس کا حکم سنو اور مانو۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر کی بات سنتے اور مانتے رہو، اگرچہ تم پر حبشی غلام ہی امیر کیوں نہ بنایا گیا ہو جس کا سر گویا چھوٹے ہونے میں کشمش کی طرح ہو۔ بخاری شریف۔ حضرت وائل حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیروں کی بات سنو اور مانو کیونکہ ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، مثلا انصاف کرنا، اور تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، مثلا امیر کی بات ماننا، لہٰذا ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں لگا رہے، خواہ دوسرا پورا کرے یا نہ کرے۔ مسلم شریف۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔